حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ مزاروں کو بوسہ دینے کے تعلق سے بہت سارے دیکھے ہیں کہ صاحب علم بھی اس میں شامل رہتے ہیں، تو ان کا یہ سوال یہ ہے وسوسہ کہ جو چیزوں کو شریعت منع کرتی ہے جیسے مزارات اولیاء کو بوسہ دینے کے تعلق سے، تو اس کے اندر بعض لوگ بوسہ دیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں قبر کو بوسہ دینے کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، اور یہ قبر سے مراد ظاہر ہے کہ قبر ہی ہے، اور مزار بھی اصل حقیقت کے طور پر وہ قبر ہی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مزارات اولیاء پہ لوگ جو ہے مزار کی جالی کو بوسہ دیتے ہیں، یا چادر کو بطور تعظیم بوسہ دیتے ہیں، یا صاحب مزار کے آستانے کو، چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں خاص قبر کا بوسہ نہیں ہوتا، پہلی چیز یہ۔ دوسری یہ کہ قبر کو بوسہ دینے میں اختلاف اس وجہ سے بھی ہے کہ عوام کا یہ عمل کرنا یا عوام کا اس عمل میں شامل ہو جانا دوسری خرافاتوں کی طرف لے جائے گا۔ تو اس احتیاط میں علماء نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آپ لوگ قبر کو بوسہ نہ دیں، بلکہ دور کھڑے رہ کر فاتحہ خوانی کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا مزار یا ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی کوئی خرافات نہیں ہوتی، جہاں پر اس چیز کی سختی کی جاتی ہے کہ کسی طریقے کا غیر شرعی معاملہ، غیر اخلاقی معاملہ نہ ہو، اور وہاں پر علماء کی حاضری ہوتی ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے پیر صاحب کی مزار ہے اور وہ غلبہ محبت میں اگر قبر کو بوسہ دے، غلبہ محبت میں، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، اس میں شرعاً کوئی کراہت نہیں ہوتی، ایسا بندہ کر سکتا ہے اگر کرے۔ اسی طرح اگر صاحب علم رہتے ہیں یا بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق خاص خواص کے ساتھ ہوتا ہے اور عوام کو ایسا نہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یا بہت سارے معاملات میں جس میں صاحب علم کو نہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور عوام اس کو کر دیتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ شریعت نے اس چیز کو ملحوظ رکھا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر عوام کو اس میں کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جہالت کی بنا پر اس کے اندر بہت زیادہ غلو کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے اور شریعت کا دائرہ کراس کر دیں گے۔ تو اول تو یہ کہ مزارات اولیاء کو بوسہ دینا کوئی ایسا گناہ یا سخت حرام والا مسئلہ نہیں ہے، اختلاف ہے۔ صحابہ اکرام کا عمل جو ہے اس سے ثابت ہے حدیثوں سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مزار شریف کی مٹی کو منہ پر ملنا، نبی پاک کی مزار پہ زیارت کرنا آنا صحاباؤں کا، تو یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بس یہ آگے لوگ خرافات کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے چادر کو بوسہ دیتا ہے بطور تعظیم، یا چوکھٹ کو آستانے کی چومتا ہے، یا کوئی صاحب علم ہے اور وہ خاص مزار کو تعظیم کی نیت سے چومتا ہے، تو اس میں بھی کراہت نہیں ہے، اور پبلک کو منع کرنے کی وجہ وہی ہے کہ وہ آگے خرافاتوں میں بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی عمل ایسا ہے کہ جو صاحب علم کے لیے خاص ہے، عوام کو اس سے روکا گیا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اس چیز کا احکام کو جانتا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور ناجائز اور گناہ کے کیا ہوتے ہیں، سجدے کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کو وہ شخص اپنی ضرورت کے مسائل کو جانتا ہے، اور جا کر کسی صاحب مزار کو غلبہ محبت میں اس ولی سے زیادہ محبت ہے اور وہ مزار کو چوم لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء چادر کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، یا مزار کی چوکھٹ کو، آستانے کو، جالیوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، تو وہ خاص ایک تو قبر کو نہیں چوم رہے ہوتے، اس سے نسبت والی چیزوں کو ادباً احتراماً چوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ سجدے میں اور چومنے پر فرق کو جانتے بھی ہیں کیونکہ وہ شریعت کو جانتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج یا کراہت والی بات نہیں ہے۔ رہ گیا یہ کہ آپ نے کہا بہت سارے لوگ اس طریقے کے معاملات کو وائرل کر کے اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی خرابی والی بات نہیں ہے ان کا وائرل کرنا، عام کرنا، وہ چیز ہر چیز کے ساتھ خاص ہے، ان لوگوں کا وائرل کرنا یا عام کرنا۔ آپ کوئی نعت بھی پڑھیں گے نعت کی محفل میں، تو وہ اس کو بھی کوئی عمل ایسا بتا کے کہ یہ نبی پاک سے ثابت نہیں، عام کریں گے اور وائرل کریں گے۔ تو کسی کے اعتراض سے کہ بد دین بد مذہب اگر اہل سنت کے مسلک پہ اعتراض کریں گے، ان کے اعتراض سے مسلک کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، بعض خرافاتیں ایسی ہیں جو خاص عوام نے کری ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت بدنام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام کو یہ سارے معاملات کرنے کے لیے منع کیا گیا کہ پھر لائن لگا کے 1 بائی 1 سب آئیں گے مزاروں کو چومیں گے، اس میں بہت سارے چومیں گے تو بہت سارے بطور تعظیمی سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو انہی خرافات کی وجہ سے منع ہے، اور علماء ان کا فرق جانتے ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص بھی جانتا ہے غلبہ محبت میں چومتا ہے
تو اس پہ بھی کوئی گناہ والا مسئلہ یا شدید سختی والا مسئلہ نہیں ہے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری